إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حاضرین جلسہ، محترم اور موقر علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موضوع ہے، انتہائی اہم ہے موجودہ زمانے میں، کیونکہ یہ وہ کڑی ہے کہ جو کڑی اگر بیچ سے نکلی تو یقین قرآن پر نہ رہ سکے گا، اذعان حدیث پر نہ رہ سکے گا، شریعت خاک ہو جائے گی، ایک ایک مسئلہ شبہے اور تشکیک کا شکار ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ بیچ میں جو یہ قرآن مجید کے ہمارے گواہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے روات ہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ایک صاحب ایمان کو جب ہوتی ہے، آپ کے بارے میں جاننے کی خواہش ایک صاحب ایمان کو جب ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے میرے حبیب ہنستے کیسے تھے، میرے رسول کے کپڑے کیسے تھے، میرے رسول کے چلنے کی ادا ہوا کیا کرتی تھی، میرے رسول ہنستے کیسے تھے، میرے رسول بولتے کیسے تھے، میرے رسول کی نماز کس طرح ہوتی تھی، میرے رسول نے زکوٰۃ پر اپنا عمل کس طرح رکھا، صدقہ و خیرات اور ہدایہ کے سلسلے میں میرے رسول کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہ باتیں ایک انسان جب ایمان لاتا ہے نبی مرسل پر اور جب آپ سے عقیدت اور محبت کے رشتے استوار کرتا ہے تو ایک ایک ادا کو آپ کے جاننا چاہتا ہے۔ ان ساری اداؤں کو انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچایا، پھر یہ بھی پہنچایا کہ نبی مسکرائے تھے تو مسکرانے کی ادا کیا تھی، نبی نے جب یہ تکلم فرمایا تھا تو آپ کی آواز دھیمی تھی کہ اونچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو چہرے انور کا رخ کدھر ہوتا تھا، پاؤں میں جو لرزش ہوتی تھی وہ کس ادا کی ہوتی تھی، کس رنگ کی ہوتی تھی، رسول گرامی جب خطبہ دیتے ہوئے اپنی انگلیاں اٹھاتے تھے تو اٹھانے کا انداز اور اس کا اشارہ کس طرح کا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں چن چن کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تمام وابستگان عقیدت و محبت کو صحابہ کرام نے بڑی صفائی سے پہنچایا۔
اور میں یہاں پر موضوع پہ آنے سے پہلے ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ ہمارے بچوں کا جو مسئلہ ہے، یہ ہماری بچیوں کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارے ہاں شرک کو ایک خوبصورت پیکیج میں جو پیش کیا جا رہا ہے، شرک کو کمکمے لگا کر کے، شرک کی گندگی میں جھالر لگا کر کے، شرک کو مدلل کر کے، شرک کے چاروں طرف دلیل لا کر کے، بہت اہتمام کے ساتھ جو شرک کو ہمارے بچوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہماری بچیاں پھنستی ہیں، جو ہمارے بچے پھنستے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے صحابہ کی تاریخ ان کے سامنے نہیں، ان کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ سمیہ کے سامنے جب ایمان اور جان کا مسئلہ آیا تو انہوں نے ایمان کو کس طرح بچایا اور جان کو کس طرح دیا، انہیں نہیں معلوم ہے سیدہ خدیجہ کا پیار حبیب پاک سے کس طرح کا تھا، سیدہ عائشہ کی محبتیں کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نچھاور ہوتی تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی تھیں، اس زمانے کی خواتین شریعت کے ایک ایک حکم پر کس طریقے سے عمل کرتی تھیں، اور اس زمانے کے صحابہ کرام نے کس طرح سے جب ایمان اور جان کی جنگ ہوئی، جب ایمان اور مال کی جنگ ہوئی، جب ایمان اور نفس کی جنگ ہوئی، جب ایمان اور سماج کی جنگ ہوئی، تو کس طرح سے اس جنگ میں فتح حاصل کیا تھا ان خواتین نے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت زید سے شادی کی تھی، اس ساری تاریخ ان کو نہیں معلوم ہے۔ پھر یہ جو دھاگے ہوتے ہیں، ایک ایک دھاگا، ایک ایک رسی جو ایمان سے ہم کو جوڑے رکھتی ہے، یہ دھاگے نہیں ہیں، اور پھر جب ایک ہوا چلتی ہے، ایک آندھی آتی ہے، تو کوئی دھاگا ہے ہی نہیں کہ ٹوٹے، کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کہ بلاشت ہو، وجود میں نہ ایمان ہے، نہ عقیدت ہے، نہ محبت ہے، نہ پختہ طریقے سے وہ معلومات ہے، اور نہ تو پھر وہ جو محبت اور عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات بھی نہیں ہیں، اور جب یہ سب کچھ ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو ان کو روکنے والا کوئی دھاگا نہیں ہوتا ہے، ان کے وجود میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو ان کو ایمان کے رشتے کی طرف روک کے رکھے، اس لیے وہ بدل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ کی ہے، اور سلام ہو اس کے اس بندوں پر جس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اب جن بندوں کو اللہ نے چنا، ان چنندہ بندوں کے بارے میں مفسرین کرام کی طول طویل آراء ہیں، ان کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مراد تو ہیں انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسری مراد ہے اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ اور صحابہ کرام رضوان اللہ، تو ہم جو تشریح کریں گے اس آیت کی اور جس ضمن میں بات کریں گے وہ صحابہ کو پیش نظر رکھ کر کے، اس صحابہ کا مسئلہ ہے کیا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کا معاملہ ہے وہ معاملہ کس طرح سے مستحکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا جو معاملہ ہے رسول اللہ سے یہ چننے کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، منتخب فرمایا ہے، نبی کے آگے کون ہوگا، نبی کے پیچھے کون ہوگا، نبی کی روایتوں کو نقل کرنے والے کون ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے والے کون ہوں گے، نبی کن لوگوں کے گھر جائیں گے، نبی کن کے جنازے پہ جائیں گے، نبی کن کو شاباشی دیں گے، نبی کن کی حوصلہ افزائی کریں گے، کون نبی کے ارد گرد رہنے والے ہیں، یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین بڑی شاداب ہے، یہاں پھلوں کی کھیتیاں ہیں، یہاں چاولوں کی کھیتیاں ہیں، یہاں ہری بھری پہاڑیاں ہیں، تمام طرح کی سرسبزی اور شادابی ہے۔ آپ دیکھیے عرب ریت اڑاتی ہوئی سرزمین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا عرب کی سرزمین کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا قریش کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا جناب عبداللہ کو، اور گود جو منتخب کیا، جو رحم اور بطن جو منتخب کیا وہ سیدہ آمنہ کا، چچا منتخب کیا ابو طالب، دادا منتخب کیا عبد المطلب، اور یہ انتخاب کا معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے اس بیاب و گیا میدان میں چھوڑ آئیے، انتخاب یہاں سے چل رہا ہے۔
کہ وہ جو بچہ ابراہیم جو پلنا ہے، وہ جو نسل، جس نسل سے نبی کریم کی آمد ہونی ہے، اس نسل کی پرورش ایسی ہونی ہے کہ شرک کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے. اور اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا میدان میں لا کے بسایا جہاں پر ایک ایسا ماحول ہے جہاں پر شرک کی ہوائیں بھی نہیں چل رہی، شرک کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. پوری نفاست کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی، ایک آواز شرک کی نہیں ہے، ایک آدھی شرک کی نہیں ہے، ایک ہوا شرک کی نہیں ہے، ایک لفظ شرک کا نہیں ہے، ٹوٹلی توحید کا خالص ماحول. اور اس ماحول میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے، اور اسی نسل سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ انتخاب کا تھا. اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی خطیب کی نبض بیانی ہے، خطیب کی کوئی الفاظ کی ایک گنگا جو ہے بہا دی جا رہی ہے، نہیں. یہ تو بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو محمد عربی کا دل تمام کائنات کے بندوں میں سب سے پیارا، سب سے خیر، سب سے نیک والا پایا. فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت دے کر کے آپ کو مبعوث فرمایا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر فرمائی بندوں کے دلوں پہ، بعد قلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو آپ کے صحابہ کا دل کائنات کے تمام بندوں میں سب سے پیارا پایا، سب سے اچھا پایا، سب سے مبارک پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، ساتھی بنا دیا، نائب بنا دیا. یقاتلون علی دینہ، جو اس کے آپ کے دین پر قتال کرتے ہیں، اس کی خاطر قتال کرتے ہیں. یہ نبی کے پاس صدقہ لے کے جانا آپ نے کیا سمجھا؟ صدقہ دیا. یہ اعزاز ہے. نبی کے دربار میں، دربار رسالت میں نبی کے اعلان پہ چندہ لے کے جانا یہ اعزاز ہے. نبی کا کسی صحابی کے دروازے پر چلے جانا یہ اعزاز ہے. نبی کی خاطر اپنی جان دینا ہے، وہ جان دینے والے کے لیے اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک اس کے تذکرے ہیں. تو انہیں چنا گیا کہ آپ اس لائق ہو کہ نبی کے ساتھ، نبی جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین کی خاطر آپ کو جنگ کرنا، اس کے لیے چنا گیا. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. اور بھی اس نص میں اور بھی آگے کی بات ہے، لیکن میں اسے ترک کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو مشائخ ہیں ان کو بھی آپ تفصیل سے، سنجیدگی سے سن سکیں. آئیے ایک اور عبداللہ ابن مسعود ہی کا ایک اثر ہے، اس میں ہے ابر هذه الامہ قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا واختارهم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ، کہ اس امت کے سب سے بہترین دل والے، واعمقها علما، اور علم میں سب سے گہرے، واقلها تکلفا، اور بڑے سادہ لوگ، کوئی تکلف نہیں. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. وہ اقامت دینی، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ان صحابہ کرام کو. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو معاملہ ہے انتخاب کا، کسی کو جلنا ہے جلے. ایک بار اس کائنات میں یہ اسٹیج سجا تھا، دوبارہ نہیں سجے گا. ایک بار نبی بھیجا گیا، نبی کی نبوت کا اسٹیج سجا، نبی کی رسالت کا اسٹیج سجا، نبی کے سینے پہ قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں، صحابہ کو آیتیں بتا رہی ہیں، نبی پر وحی مبارک اتر رہی ہے، صحابہ نبی کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، وحی اتر رہی ہے، آپ کے بدن سے پسینے کے قطرے نکل رہے ہیں، صحابہ پسینے کے ان قطروں کو دیکھ رہے ہیں. یہ اعزاز ان کو ملا. اب نبوت کا یہ اسٹیج اس کائنات میں دوبارہ نہیں سجنے والا ہے. اب ایسا منظر کبھی نہیں آنے والا کہ اللہ کی طرف سے مکلف شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بول رہی ہو، ہم سن رہے ہوں، وہ مسکرا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں. یہ منظر اس کائنات میں اب دوبارہ نہیں ہونے والا. تو جلنے والے جلیں. اب صحابہ کرام کی جو عظمت ہے ہو چکی. یہ انتخاب کا معاملہ تھا، یہ فضل کا معاملہ تھا، یہ نصیب کا معاملہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا تھا، یہ ان کو ملا. باقی غلطیاں تو قرآن نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں آپ صحابہ کی غلطیاں چھپاتے ہیں. ارے ہم کہاں چھپاتے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہیں. کہتے ہیں آپ صحابہ کی غلطیاں نہیں بتاتے، وہ تو ہم حدیث میں موجود ہیں، ہم کہاں غلطیاں صحابہ کی چھپاتے ہیں. کہتے ہیں صاحب تو غلطیاں جب ہیں، ایک شبہ کا ازالہ کرتے جاؤں. کہتے ہیں صحابہ کی جب غلطیاں ہیں
تو پھر وہ غلطیاں بیان کرنے میں کیا حرج؟ ہم کہتے کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت ہو تو تذکیر کے لیے بیان کی جائیں گی، لیکن تمہاری طرح نہیں کہ اگر کسی کی غلطی بیان کی جائے تو اس کی بزرگی میں تو کوئی فرق نہیں آ جائے گا۔ جیسے آپ عالم ہیں، آپ نے کوئی غلطی کیا تو ایسا تھوڑی کہ آپ عالم نہیں رہ جائیں گے، غلطی تو ہوتی ہے انسان سے، ہاں جی بالکل ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک الزامی جواب دیا کرتا ہوں کہ آپ کے جو مولانا صاحب ہیں، جن مولانا صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، صحابہ کی غلطی بتانے سے ان کی بزرگی نہیں چلی جائے گی، تو میں کہتا ہوں ایک بار وہ کہتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوری کتاب میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ہم نے غلطی کیا کی ہے؟ ہم نے تو صرف بتایا کہ کہاں کہاں فالٹ ہوا تھا، ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ٹوٹلی کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں، مائک لیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ ادب بہت اچھا تھا رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ ذہانت بہت اچھی تھی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ علم میں بھی بڑے کامل، فلاں علم میں بڑے کامل تھے رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ ان کا چرچا بہت زیادہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ایک بار چوری میں بھی پکڑے گئے تھے، ایک بار زنا میں بھی پکڑے گئے تھے، ایک بار غیبت کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے، ایک بار تاک جھاک کر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے خیال سے یہ تیسرے نمبر کی بات نہیں آئے گی جب تک میرا کرتا کھینچ لیا جائے گا مولوی اتر یہ کیا بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 3-4 بیان سے تمہارے مولوی کی عزت چلی جاتی ہے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی اجمعین کی عزت نہیں جاتی ہے۔ یہ معیار بنا کے رکھا ہے کہ غلطیاں بیان کرنے سے بزرگی نہیں جاتی، واقعی نہیں جاتی، لیکن یہ طریقہ کوئی ہے۔ بہرحال یہ صحابہ معیار حق ہیں، یہ صحابہ حق کا معیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً وہی لوگ ہی بیوقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گنا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا دفاع ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور صحابہ معیار حق ہیں۔ فرمایا ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لیں، الناس سے مراد یہاں صحابہ ہیں، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اب جب انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب 4 گنا سختی کے ساتھ ذکر کیا۔ علامہ ابن القیم نے 4 درجات بیان کیے۔ کہا پہلی بات کہا بیوقوف تو یہی ہیں، بیوقوف یہ ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا اللہ نے بھی ان کو بیوقوف کہا، یہ برابر کا جواب ہو گیا۔ جس نے صحابہ کو بیوقوف کہا اللہ نے ان کو بیوقوف کہا۔ پھر آگے بڑھ کر کے یعنی اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا، پھر کہا یہی بیوقوف ہیں، بیوقوفی کو ان میں محصور کیا، ان کے علاوہ کوئی بیوقوف ہے نہیں۔ پھر اور تیسرا پھر نفی کی بہت سنگین، کہا یہ بیوقوف ہیں مگر ان کو معلوم نہیں یہ بیوقوف ہیں۔ یہ تیسرا درجہ بہت برا، انسان جاہل ہے مگر جانتا نہیں جاہل ہوں، انسان گندا ہے مگر معلوم نہیں گندا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح پھر نہیں ہونی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بیوقوف ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، اور پھر ان کے دعوے کی تکذیب کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بیوقوف اور یہ عقل مند نے اس کو جھٹلایا۔ 4 گنا درجہ، 4 گنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ منافقین کو کینہ ہمیشہ اہل حق سے رہتا ہے، اور ان کے لیے القاب لے کے آتے ہیں، القاب، اور یہ القاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے لانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مامو پارٹی بولی جاتی ہے، کہتے ہیں مامو پارٹی۔ مامو پارٹی کس کو کہتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دفاع کرنے والے جو ہیں ان کو کیا بولا جاتا بھائی؟ مامو پارٹی، کیونکہ امیر معاویہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خال المومنین کہتے ہیں۔ خال المومنین ایک جو ہے تعبیر ہے، تو یہ تعبیر کا اظہار کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت، تو کہتے ہیں کہ یہ مامو پارٹی ہے۔ مامو پارٹی کیا؟ تنابز بالالقاب ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام جو پہلے کفر کی حالت میں تھے بعد میں ایمان لے آئے، ان کے ساتھ بھی تنابز بالالقاب، حالانکہ قرآن کہتا بیس الایمان بیس الاسم
کیسے کیسے آئے تھے؟ ہاں، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے. یعنی پچھلے زمانے میں اگر کسی صحابی نے کوئی غلطی کی تھی، اگر ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے کوئی غلطی ہوئی تھی، اگر ہند رضی اللہ عنہا سے پہلے کوئی غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کو دہرانا اور اس کو بیان کر کے ان کی شان کو کم کرنا، یہ بدترین طرح کی منافقت ہے. کیونکہ پھر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بچیں گے، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بچیں گے. اور میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ جو زمانے جاہلیت کی اور یہ بعض لوگوں کے بارے میں جو سنگین قسم کی زمانے جاہلیت کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، میں اس کے ایک اشارہ آپ کو کرتا ہوں. جب زمانے جاہلیت کی برائی بیان ہوتی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ مطلب ایک دم کنڈم تھے، کوئی خیر تھا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ زمانے جاہلیت میں بھی بہت سارا خیر تھا. جو اصل برائی تھی وہ شرک کی تھی. آپ یاد کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خواتین سے بیعت لے رہے ہیں، یہ موقع یاد کیجئے. آپ خواتین سے بیعت لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات پہ بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی. تو حضرت ہند نے کیا فرمایا تھا؟ کہا اتزن الحرۃ یا رسول اللہ، اتزن الحرۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا آزاد خاتون زنا بھی کر سکتی ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ کانسیپٹ میں کہیں ہے ہی نہیں. زنا اکا دکا واقعات آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک آزاد خاتون، عربی نسل خاتون، یعنی اللہ کے رسول کو آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کہاں کیا گیا پیدا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے زمین کون سی منتخب کی گئی؟ مکے کی زمین، قریش کا خاندان، قریش کا قبیلہ بنو ہاشم، یہ لوگ منتخب کیے گئے. اور ان لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ان لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اتزن الحرۃ یا رسول اللہ. کیا اللہ کے رسول یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے؟ یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے کہ زنا نہیں کرو گی؟ مجھ سے اگر کوئی آ کے کہے مولانا صاحب چوری نہیں کیجئے گا، تو اب چوری کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں نا مولانا صاحب کے پاس. چوری کرنے کا تو کوئی کبھی سوچا ہی نہیں زندگی میں چوری کرنا. تو جب زندگی میں کبھی چوری کرنا سوچا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زنا نہیں کرو گی، تو کہا اتزن الحرۃ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کیا آزاد عورت زنا بھی کرتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ زنا جو ہوتا تھا نا، وہ کچھ ایریاز تھے، خواتین میں اس طرح سے زنا نہیں پایا جاتا تھا. یہ پاکیزگی تھی اس نسل کی جس نسل میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا. تم جاہلیت کی بات کرتے ہو تو اس انداز میں بات کرتے ہو، اور پرانے زمانے کی باتیں اس انداز میں کرنے لگتے ہو، لگتا ہے پھر انسانیت کہیں موجود ہی نہیں تھی. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر مجھ سے کہا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کوئی ایک پوائنٹ آپ کو بیان کرنا ہے صرف، اور اس بات ختم کر دیجئے، میں ایک لائن یہ کہوں گا اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ صحابہ کرام کا جو بہت بڑا کردار ہے، بہت عظیم کردار ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایمان بالرسول کو آسان کر دیا. انہوں نے ہمارے لیے ایمان بالرسول کو آسان کر دیا. دیکھیے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوتے ہیں. عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، نام ہے محمد ابن عبداللہ. بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شرافت، امانت، دیانت کے حوالے سے مشہور ہوتا ہے. بہت نفیس گفتگو کرتا ہے نوجوان، بڑا امانت دار ہے نوجوان، بڑا شریف النفس ہے نوجوان. اس حوالے سے شہرت ہوتی ہے. لیکن کسی کے تصور میں نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک نبی چل رہا ہے. کسی نے سوچا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو کھانا کھا رہا ہے، ہم سے جو بازار کا سامان لے رہا ہے، وہ مستقبل کا نبی ہے جس کو میں سامان بیچ رہا ہوں، جس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں. وہ مستقبل کا نبی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے. یکایک ایک دن ہوتا کیا ہے؟ غور کرنا میری باتوں پر. صحابہ کا کردار یکایک ہوتا کیا ہے؟ ایک دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. آپ غور کرنا صدیق کی صدیقیت پر. ساتھ میں ہے، ابھی میں سمجھانے کے لیے صرف پہلے کی بات ذکر کر رہا ہوں، ساتھ میں ہے، میرا دوست ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستی ہے، یارانہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے. یکایک دوست آ کے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر
میں نبی ہو گیا ہوں، ایک لمحہ نہیں گزرتا ہے، ایک لمحہ نہیں گزرتا ہے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں آمنت باللہ ورسول اللہ، محمد ابن عبداللہ سے رسول اللہ نکال کر کے دے دیا صدیق اکبر نے ساری کائنات کو، محمد ابن عبداللہ سے رسول اللہ نکالنے والے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے پہچانا؟ عام ہے، آج آپ کے اندر کوئی نوجوان ہو، آپ نہیں جانتے کہ کب وہ کون سی ڈگری کر کے آئے گا اور نیوز میں اس کی خبریں چلائی جائیں گی، آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن اگر کوئی نگاہ پہچان لے، صحابہ کرام کی نگاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت کے ساتھ آپ کی نبوت کو پہچانا، اور پھر پہچانا خالی نہیں، پہچان کی صرف ہم کو دیا نہیں، پھر آپ کے ساتھ تاریخ لگا دی۔ کیونکہ دیکھیے جو جوہر والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے پہچانتے، پھر ایک تاریخ بنتی ہے۔ ہمارے لیے آج پہچاننا آسان ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، حدیث کی روایتیں ہیں، قربانیوں کی داستانیں ہیں، ساری داستان، ساری تاریخ، ساری روایتیں، ساری حدیثیں ہمارے سامنے ایک عظمت کی ایک بڑی فہرست ہے۔ عظمت کی یہ فہرست دیکھ کر کے ہم فوراً پہچان جاتے ہیں یہ ایک بڑی شخصیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پہچان کر کے آپ کے ارد گرد تاریخ بنائی۔ پھر کیا کیا؟ سلگتے ہوئے کوئلے پر لیٹ کر کے اور یہ کہہ کر کے کہ میں محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا، ساری کائنات کو بتایا نبی یہ ہے۔ بلال کے سینے پہ پتھر رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس شخص کا دین چھوڑ دو، کہا احد احد کے سوا کچھ نہیں بولے، اور کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین میں چھوڑ دوں، بتایا یہ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اشارہ کیا، قربان ہو گئے، بتایا یہ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور جب مشکلات آئیں، کھجور کے پیڑوں میں لٹکتے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، بتایا یہ نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا اپنے بچوں کو، اپنے رشتوں کو، خون کے رشتوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے اقارب کو، اپنی زمین کو یکلخت چھوڑ دینا، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، انہوں نے چھوڑ کر کے بتایا یہ نبی ہیں۔ میدان احد میں کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے ہیں، آپ کی طرف آ کر کے اور تیر سینے پہ کھا کے بتایا یہ نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو چپ رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ آواز نہیں بلند کرتے، نبی گفتگو فرما رہے ہیں، سناٹا پسرا ہوا ہے، لوگ آ کے دیکھتے ہیں یہ نبی ہے۔ صحابہ کرام نے عظمتوں کی ایک پوری تاریخ، قربانیوں کی ایک پوری تاریخ ایسی بنا دی کہ وہ تاریخ دیکھ کر کے آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ورنہ اگر ان صحابہ نے اپنے گھروں کو نہ چھوڑا ہوتا، ان صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کیا ہوتا، ان صحابہ نے اگر اپنے بچوں کی پرواہ کی ہوتی اور اپنے ماؤں کے آنسوؤں پر نظر کی ہوتی اور اپنی زمینوں اور جائیدادوں کی پرواہ کی ہوتی، مکہ نہ چھوڑا ہوتا، مدینہ نہ آئے ہوتے، مدینہ نہ چھوڑا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انتقال فرما گئے ہیں، جہاں آپ نے ہجرت کی ہے، جہاں آپ کے قدم پڑے ہیں، جہاں آپ کی آوازوں کی گونج ہے جن ہواؤں میں، وہ ہوائیں صحابہ نے دین کو پھیلانے کی خاطر چھوڑی، تو آج ہم بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں، ورنہ کہیں ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ آج اگر ایمان ہے، آج اگر یہ خطبہ ہو رہا ہے، آج اگر یہ تقریر ہو رہی ہے اور آج یہ تقریر آپ سن رہے ہیں، تو یہ صحابہ کی قربانیوں کے دین ہے، ورنہ کہیں ماتھا ٹیک رہے ہوتے۔ یہ ان کی عظمت ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں عہد فاروقی میں کوئی 12 صحابہ کرام آئے، عہد عثمان بن عفان میں کوئی 5 صحابہ کرام آئے، عہد علی بن ابی طالب میں کوئی 3 صحابہ کرام آئے، عہد امیر معاویہ میں کوئی 4 صحابہ کرام آئے، عہد یزید ابن معاویہ میں 1 صحابی آئے۔ صحابہ کرام نکلے اور نکل کر کے اس دین کو پھیلایا۔ شبہ پیش کیا جاتا ہے، پورے تاریخ نگاروں نے شبہ ڈالا صحابہ کرام کے بارے میں، اور شبہ بڑے خوبصورت انداز میں کیسے شبہ ڈالا؟ کہا دیکھیے، بولتے کیسے ہیں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی جو صحبت ابو بکر صدیق کو ملی، وہ صحبت امیر معاویہ کو ملی نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کی جو تربیت ان خلفاء کو، عشر مبشرہ کو اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جو یہ آپ کا ساتھ ملا اور آپ سے سیکھنے کا جو موقع ملا، وہ موقع فتح مکہ کے بعد والوں کو ملا نہیں۔ اور ایک پریشرائز بھی تھے، کیونکہ 10,000 کی فوج آئی ہوئی تھی اور طاقت میں تھے، غلبہ تھا،
تو اس ماحول میں تو ایمان کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو جو کلیئرٹی ایمان کی مکے کے میں جو ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہے، اور جو ایمان کی کلیئرٹی سلگتے ہوئے کوئلے پہ ہے، دہکتے ہوئے کوئلے پہ ہے، اور جو ایمان کی کلیئرٹی برچھی کا وار کر کر کے سمیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو ایمان کی کلیئرٹی ابو ذر کی اذان میں ہے، وہ ایمان کی کلیئرٹی یہاں ہے نہیں۔ اس لیے ان کا مقام کم ہے اور ان کا مقام زیادہ ہے۔ حضور والا، ہم نے کب کہا کہ صدیق اکبر کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا بھی ہے؟ یہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، لیکن ایک ہے تفریق شیطانی اور ایک ہے تفریق ربانی۔ آپ یاد رکھیے گا، یہ چھوٹی سی لائن ہے، چھوٹی سی لائن دے دیتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے پوری کہانی۔ ایک ہے تفریق شیطانی اور ایک ہے تفریق ربانی، یعنی ایک فرق وہ ہے جو تم شیطانوں نے کیا ہے، اور ایک فرق وہ ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے بھی فرق کیا ہے۔ ایسا بتاتے ہیں جیسے صاحب کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں اور بہت بریلینٹ ہیں، حالانکہ یہ بات تو قرآن پاک میں موجود ہے لیکن الگ طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، اور یا صلح حدیبیہ، دو قول ہے، جو بھی زبان سے نکل جا رہا ہے، دو قول ہے۔ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا، ان کا درجہ عظیم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد یعنی صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہے، اللہ نے تو کہا ہے نا کہ بھئی فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے قتال کیا، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا درجہ عظیم ہے، اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ان کا درجہ ان سے کم ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا، آپ کیا نئی بات لے کے آئیں؟ لیکن آپ یہ فرق بیان کر کے آپ کا مقصد کچھ اور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق بیان کر کے فیصلہ کچھ اور دیا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے ایمان پہ ہمیں شبہ ہو، ان کے تقویٰ پہ ہمیں شبہ ہو؟ ارے میں ایک لائن کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر کسی نچنیاں، ناچنے والا، ناچنے بجانے والے بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا بھائی، بہت سارے فلم اسٹار ہیں، وہ کیا ناچنے بجانے والے ہیں، کسی نچنیاں کے ساتھ اگر ایک بار فوٹو کھچانے کا موقع مل جائے تو وہ فوٹو دکھائیں گے سب کو کہ دیکھیے حضور ان کے ساتھ میں نے فوٹو کھچوائی ہوئی ہے۔ ارے اگر کوئی بات کر لے، آپ کو کال آ جائے، آپ کو کال آ جائے کسی اسٹار کا، چاہے کسی لیڈر کا، کسی وزیر کا، اور 70 لوگوں سے بتاتے پھریں گے آج تو فلاں صاحب نے فون کیا تھا۔ ایک فون ہے، ایک فوٹو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک بار جس کو زندگی میں دیکھنا نصیب ہو گیا، اب اسے اعزاز کی بات ہی چھوڑ دیجئے۔ نگاہ ایمان جس کی پڑی ہے چہرے رسول پر، اور اسی ایمان پہ اس کی وفات ہوئی ہے، وہ مرتبہ ہی الگ ہے۔ یہاں فوٹو کھچا کر کے مرتبے ڈھونڈتے ہو، یہاں کوئی مرتبہ تم کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو آئیے اللہ نے کیا نتیجہ دیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حسنہ کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے، جنت کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ نے بھی فرق بیان کیا لیکن کہا جنت ہر ایک کے لیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ جب ہم نام لے کے جنتی بیان کریں گے، نام لے کے، تو بھی عشر مبشرہ ہیں، عشر مبشرہ کے علاوہ جن کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا، خلفائے اربعہ ان میں شامل ہیں، تو جن کا نام لے کے اللہ نے جنتی کہا، ہم ان کا نام لے کے جنتی کہیں گے، لیکن جن کا نام لے کے اللہ کے رسول نے جنتی نہیں کہا، ان کو ہم اجمالاً جنتی کہیں گے، یعنی ہر صحابی نبی جنتی، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے عموماً متعین، ہم کا نام لے کے نہیں کہیں گے لیکن عمومی طور پہ کہیں گے نبی کا ہر صحابی جنتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں اِذًا كُلُّ الصَّحَابَةِ وَعَدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ نحن نشهد انهم في الجنة لكن لا نشهد لأحد بعينه الا من شهد له الرسول۔
کہ چونکہ اللہ نے جنت کی گواہی دی ہے اس لیے ہم بھی جنت کی گواہی دیں گے، لیکن متعین کر کے نہیں، جس کا متعین کیا اس کا متعین کر کے۔ صحابہ کی عظمتوں کا ایک حوالہ میں بتاؤں آپ کو کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ایک کیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ عفو کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر عفو کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہو، اسی بنیاد پہ میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے ضرورت سے جو زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ بات پہ توجہ رہے، ضرورت سے جو زائد ہو وہ خرچ کر دو، ضرورت سے زائد۔ اب ضرورت سے زائد خرچ کرنا ایک تفسیر کے مطابق، اور یہ معتبر تفسیر ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا ہی ایک بڑا مطالبہ ہے۔ ہمارے کھانے کی، ہمارے پینے کی، ہمارے رہنے کی، ہمارے تعلیم کی، ہماری علاج کی ضرورت ہو رہی ہے، اب جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے بھائی۔ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ 4 لاکھ رکھا ہوا ہے کسی طرح جمع وما کر کے، تو اب وہ خرچ کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ سب ضرورتیں پوری ہیں، سب مکمل ہے، کوئی چیز غیر مکمل نہیں ہے، لیکن جو بچا ہوا ہے ضرورت سے زائد ہے، اس کو خرچ کرنے میں مسئلہ ہے۔ صحابہ کی عظمتوں کے حوالے اگر لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو پھر کبھی غبار نہیں آئے گا۔ مطالبہ کیا ہوا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ اللہ نے مطالبہ کیا تھا ضرورت سے زائد خرچ کا، صحابہ نے اپنی ضرورتیں خرچ کر، لائن یاد کر کے جائیے گا، مطالبہ ہوا تھا ضرورت سے زائد خرچ کا، صحابہ نے اپنی ضرورتیں خرچ کر دی۔ پھر کیا ہوا تاریخ میں صحابہ کے دیکھیے، صحابہ بھوکے ہیں مگر اپنا کھانا خرچ کر دیا، ضرورتیں خرچ کر دی۔ صحابہ پیاسے ہیں مگر اپنا پانی خرچ کر دیا۔ صحابہ کو چادر کی ضرورت ہے مگر اپنی چادر خرچ کر دی۔ گھر میں برتنوں کی ضرورت ہے مگر اپنے برتن خرچ کر دیے۔ بچوں کو کھلانے کے لیے کھجور کے 1 سا 2 سا کی ضرورت ہے، وہ 1 2 سا لا کر کے ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں صحابہ کرام چندہ لاؤ، بہت سخت ضرورت ہے تیاری کے لیے۔ صدیق اکبر اپنے گھر جاتے ہیں، فاروق اعظم اپنے گھر جاتے ہیں، غریب صحابہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کس طرح خرچ کر رہے ہیں، صحابہ کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، صحابہ اس طرح سے بکھر جاتے ہیں، ہر ایک اپنے دل میں ارادے بنا کے آتا ہے۔ فاروق اعظم کا ارادہ ہے آج اتنا لے کے جاؤں گا، سب سے زیادہ لے کے جاؤں گا، میرے برابر کوئی نہیں لے کے جا سکے گا۔ صحابہ خرچ کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ میں دربار رسالت میں صحابہ کرام پہنچے ہوئے ہیں، فاروق اعظم نے آج دل ہی دل میں کتنا اچھا ارادہ پالا ہوا ہے۔ نبی جب پوچھیں گے فاروق کیا لائے تو کہوں گا یا رسول اللہ آدھا گھر کا سامان لے کے آگے۔ اور اللہ کے رسول نے جب سامان دیکھا اور جب محسوس بھی کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لگتا نہیں ہے ایسا کہ گھر میں کچھ چھوڑا ہوگا، صحابہ تو سوال کرتے ہیں فاروق گھر میں کچھ چھوڑا ہے بچوں کے لیے کہ سب لے کے آئے ہو عمر؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آدھا چھوڑا ہے اور آدھا لایا ہے۔ اور کتنا خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کے، کتنا خوش ہوتے ہیں، کیسا ان کو اعزاز ملتا ہے، کیسا حوصلہ ملتا ہے دینے کے بعد کہ آج کہا نبی کے سامنے، آج نبی نے سنا میرے اس لفظ کو اپنے کانوں سے کہ ہاں اللہ کے رسول آدھا گھر اٹھا کے لایا ہوں، مگر اس مجلس میں ایک شخص اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر پڑتی ہے، اللہ کے رسول پوچھتے صدیق گھر میں کیا چھوڑا، کیا لے کے آئے؟ کہا گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کے 1 کروڑ سے مسجد نہیں بننے والی۔ میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں کہ 1 روپے کے پیچھے 1 کروڑ کا ارادہ ہونا، 1 روپے کے پیچھے 1 کروڑ کا ارادہ ہونا۔ دیکھیے صدیق کی فضیلت فاروق پہ کیوں ہو رہی؟ سامان زیادہ کس کا ہے؟ یہ کہاں سے اذان ہو رہی؟ 8:15 تک ہے نا، 8 تک ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر، چلیے ٹھیک ہے میں ختم کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسی بات میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اسی بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں۔ صدیق اکبر کا سامان تو کم ہے، سامان تو فاروق اعظم کا زیادہ ہے، اور بھی لوگوں کا سامان زیادہ ہے، لیکن فضیلت اس واقعے میں صدیق اکبر کے حوالے کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے انداز میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کے ارادے میں جو بات تھی
اس ارادے کے تحت اگر ستاروں کو کھینچ کر کے دربار رسالت میں ڈالنے کا امکان ہوتا تو وہ بھی کھینچ لاتے. اگر چاند سورج کی تجلیات کو کھرچ کر کے آسمانوں سے زمین پہ اتارنے کا امکان ہوتا تو صدیق اکبر وہ بھی کر دیتے, کیونکہ اس سکے کے پیچھے کروڑوں کی نیت چل رہی تھی. آج میرے دوستو, ایک آدمی نے 1 لاکھ خرچ کیا ہوا ہے اور آپ نے 500 روپیہ خرچ کیا ہوا ہے, لیکن اگر وہ 500 روپیہ آپ نے گوشت کو آدھا کلو کر کے بچایا ہوا تھا, اگر وہ 500 روپیہ آپ نے 2 جوڑی کپڑے میں سے 1 ہی جوڑی خرید کے بچایا تھا کہ صدقہ کر نہیں پا رہا ہوں, چلو 2 جوڑی کی بجائے آج 1 ہی جوڑی خرید لے رہا ہوں. بچی نے کھلونا مانگا تھا لیکن سوچا کہ لاؤ یہ روپیہ صدقے کے لیے رکھ دے رہا ہوں, آج بچی کو کھلونا نہیں دیتا ہوں. اور وہ اگر روپیہ آپ نے جمع کر کے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اس نیت سے اگر خرچ کیا ہے تو اس کی برکتوں کا کیا کہنا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طریقے سے جو خرچ کیا اور قربانیاں دیں, یہ ان کا مقام ہے. انہوں نے عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے, اور مختلف طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا. ایک مثالیں ان کے عمل کی موجود ہیں, تمام طرح کی مثالیں ہیں. ایک مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب خلافت کا موقع آتا ہے, آپ دیکھ لیں انصاریوں نے, میں نے ابھی مثال بیان کی تھی کہ کس طریقے سے خرچ کیا تھا, کس طریقے سے قربانیاں دی تھیں. انصاریوں کا قربانی بہت طویل ہے مہاجرین کے لیے, لیکن جب خلافت کے لیے بات آئی اور کہا کہ ایک امیر ہم میں سے, ایک امیر آپ لوگوں میں سے, جب یہ بات کہی, ایک امیر آپ لوگوں میں سے, ایک امیر ہم میں سے, صدیق اکبر نے جب یہ بات کہی الائمۃ من قریش, کہا کہ ہم عمرا وانتم وزرا, ہم امیر ہوں گے تم وزیر رہو گے. انصاری اس پورے پلیٹ فارم سے, اس پورے اسٹیج سے کھسک گئے. اور آپ بتائیے کہ جب خلافت صدیق اکبر سے ہو کر کے آگے جاتی ہے, انصاری کدھر ہیں؟ کہیں ہیں انصاری؟ یہ صحابہ کرام تھے جو بنیاد کی اینٹوں میں چھپ جاتے تھے, دیوال کی اینٹ میں کوئی بھی رہے, بنیاد کی اینٹوں میں چھپ کر کے اپنے اخلاص کے ذریعہ صحابہ کرام نے یہ دین پہنچایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہمیں بخشش کی دعا کرنی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں کیا حکم دیا ہے بھائی؟ بخشش کی دعا. اہل حق اور اہل باطل کی یہی پہچان ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اگر بخشش کی دعا کوئی کرتا ہے تو وہ سنی ہے, اہل حق ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق اس کا عمل ہے. اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے, گالی دیتا ہے, تو وہ رافضی ہے, وہ بدبخت ہے, وہ اہل باطل ہے. کیونکہ دیگر امتوں میں پوچھا گیا تمہارے سب سے بہترین کون ہیں, تو کہا اصحاب موسیٰ. عیسائیوں سے پوچھا گیا تو کہا حواریو عیسیٰ. اور جب اس امت کے کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور ان کی عظمتوں کے یہ تھے بعض حوالے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا مجھ کو, آپ کو, سب کو حسن عمل کی توفیق دے, اخلاص کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.